الرحمن الرحیم، میں سید محمد اجمریم آپ کو لیو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا۔ اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا پروگرام، یہ بنتا ہے آپ کا 6 جون سے 12 جون۔ سب سے پہلے لیو آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میرے کمنٹس دیے بہت زیادہ کہ بال ڈائی کرانے کہ نہیں کرانے، اینڈ میرے بچوں نے بھی سارا پڑھا اور بڑے نعرے مار رہے تھے، دیکھو پاپا جو ہم نے سجیسٹ کیا تھا، تمام لیو نے یہی کہا کہ آپ اسی طرح ہی اچھے لگتے ہیں، لہٰذا بال ڈائی نہ کراؤ۔ پر چند میرے جو لیو فین تھے جو چپکے میرے ساتھ تھے، وہ کہنے کہ کروا لیں۔ اب 160 کمنٹس میں سے 155 کمنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ نے بال ڈائی نہیں کرنے۔ چلو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، کوشش کروں گا کہ میں اسی طرح بابا ہی اچھا آپ کو لگوں۔ اینی ہو لیو، گڈ ٹائم، بٹ اب تھوڑا سا اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا اور آپ کو تھوڑا سا اپنا دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، ابھی میری ایک بچے سے بات ہوئی ہے، انگلینڈ میں ہے، یو کے میں، محسن عزیز نام ہے اس کا، یو کے میں، اینڈ میں اس کے ساتھ اس کا ہاروسکوپ ڈسکس کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بھی، تو میں نے اس کو کہا بچہ آپ تھوڑے سے ہینڈی کیپ ضرور ہو لیکن ایکسٹرا آرڈنری جینیس بھی ہو بہت۔ تو دین ہر مدر ٹولڈ کہ یہ بچہ بہت لائق ہے، سر ایگزیکٹ ہے، لیکن ایک پتہ کی ڈیزیز ایسی جو پیدا ہوتے ہے اس کی وجہ سے یہ بچہ تھوڑا سا ہینڈی کیپ ہے۔ تو اب میں نے تو کہا کہ آپ جاؤ امریکہ اسکالرشپ پہ چلے جاؤ گے اور باہر جا کے وہاں پہ بڑا نام کماؤ گے۔ تو میں تمام لیوز کو خاص طور پہ سب کو کہوں گا کہ محسن ایکسٹرا آرڈنری جینیس بچہ ہے، اس کے لیے اسپیشل دعا چاہیے، اتنے اس کے ایمبیشس آئی تھے، میں بڑا خوش ہوا۔ پیور لیو، اس کی ماں کہتی ہے جو آپ بتاتے ہوتے ہیں وہ یہ پیور لیو ہے لیو۔ تو اس کا وہ مسئلہ ویل چیئر پہ رہتا ہے، تو اس کو میں نے کہا تمہاری ویل چیئر انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ جا کے چھوٹ جائے گی، آپ سے درخواست ہے اس کے لیے اسپیشل پریز، اور اس کو محسن کا نام لکھ کے اس کے لیے دعائیں آپ نے دینی ہیں۔ اینی ہو اسٹارٹ آپ کا لیو، آپ کا اسٹارٹ شروع ہونے جا رہا ہے آپ کا دوسرے گھر سے، 6th and 7th، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا دوسرے گھر میں، اور میڈیٹر آپ کا 10ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا ہے۔ لیو ایک چیز بتا دوں، برا نہ مانیے گا، یہ ہفتہ آپ کے 2 سیارے جو ہیں 10ویں گھر میں خوب ٹک راہو کے نیچے آئے ہوئے، راہو ان کو بڑا لپیٹ کے، ویسے نا ایکسکیوز می، ریسلنگ میں وہ اس کو اپنے رنگ میں جا کے پھر خوب مارتے ہیں، تو ان چاروں کو، آپ کے دونوں سیاروں کو خوب مار پڑ رہی ہے باہر، یہ 12 مئی تک اسی طرح ہی رہنا ہے۔ تو آپ کا دوسرے کا لاٹ 10ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے گھر میں 10ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا تو کیا ہوگا۔ ایک احساس تنگ کرے گا آپ کو، کچھ ایک خود بدھ رہے گی آپ کو کہ پیسہ کاروبار کرنے، پیسہ کمانے یا معاشرے میں دولت کے بل بوتے بڑا آدمی بننا چاہ رہا ہوں، بن نہیں آ رہا ہوں، شاید میں نہ بن پڑوں گا، یہ اس قسم کے تھاٹس آپ کو وقتی طور پہ یہ تنگ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے مایوس ہوں گے کہ میرا راستے میں رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں، سوچیں آپ کی نیگیٹو ہوں گی۔ تو تجارت میں بھی آپ کو تھوڑا سا، آپ کو، یا اگر وہ لوگ جو بزنس ہیں فیکٹری یا مینوفیکچرز کی تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو اپریہینشنز ہوں گے، کچھ کوئی بیڈ خبر یا کوئی اس قسم کا کہ جی کا بزنس بیٹھ رہا ہے، یہ ہے وہ، اس قسم کے مسئلے مسائل آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ کوئی قرضہ بینک والا آپ کو قرضہ لیا ہوگا، وہ آپ پہ کوئی نوٹس آ سکتا ہے، کوئی کچھ آ سکتا ہے۔ مشینری آپ کی بار بار خراب ہوگی، اور اگر آپ کی فیکٹری ہے تو فیکٹری پہ اخراجات زیادہ ہوں گے اور نقصان، آمدنی کم ہوگی، اور پھر ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ قدرت یہاں پہ آپ کو فیور کرے گی، میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ تھاٹس ہوں گے آپ کے جو آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں گے، آپ کو نیچے لے کے جائیں گے، اور لیو آپ کو تو پتہ ہے آپ کے تو تھاٹس ہی بڑے اچھے۔ اچھا، پھر دوسرا گھر ہے، یہاں پہ سسرال والے بھی آپ پہ پریشر ڈالیں گے، ٹھیک ہے نہ کرو، پھر ایسے کر دوں گا میں، اپنی بچی کو واپس بلا لوں گا، یہ ہے وہ، ساس و ماں بھی، تو وہاں سے بھی آپ کو پریشر آئے گا لیو، خاص پر لیو خواتین تھوڑا سا
یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ کی ساس کہے گی کہ زیور بیچو، اپنی کوئی چیز بیچو، مجھے پیسے چاہیے، آپ کا زیور بیچ سکتی ہے، آپ کی قیمتی کوئی ملبوسات، کوئی قیمتی چیز، آپ کے زیادہ تر جیولری ہوتی ہے جو عورت کی ہوتی ہے، وہ بکنے کے چانسز بنیں گے۔ کوشش کرنا کہ پیار سے معاملہ ڈیل کر لینا اور یہ ہفتہ نکال لینا، ادروائز یہ پیسے آپ کو پڑ جائیں گے۔ دوسرا گھر آمدنی کا ہے، تو میں نے پہلے بتا دیا کہ آمدنی آپ کی کوئی نہ کوئی ڈسٹرب رہے گی، پیسے آئیں گے رک جائیں گے، پیسے کے آپ کو کوئی کافی وہ اس پہ آ جائیں گے فیزز میں آپ۔ اچھا پھر آپ کے وکلا حضرات جو ہیں جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، ان میں بھی تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوگی، لڑکھڑاہٹ ہوگی، سوچیں گے کچھ، کہیں گے کچھ، جج بھی کہے گا وکیل صاحب ادھر میرے حال تک ہو، تُسی کدھر دیکھن ڈے ہو، کہڑی سوچاں چ پی گئے ہو۔ اسی طرح ٹیچر حضرات بھی اسی طرح سارے کھوئے رہنا۔ اور آپ کے ایک رائٹ آئیز میں پرابلم آ سکتا ہے، یا رائٹ ایئر آپ کا تنگ کرے گا، وہاں الرجی ہو سکتی ہے، سوزش ہو سکتی ہے، یا پھر خود ہی آپ پرک کر لیں گے، جیسے دانت میں بلیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اور فنانشیل ایڈوانٹیجز آتے آتے تھوڑے سے رک جائیں گے، جس سے آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ وربل ایکسپریشن آپ کا ویوری ہوگا۔ اچھا بازار سے کوئی کھانا نہ کھائیے گا، نہ دودھ سے بنی ہوئی چیز کوئی کھائیے گا، نہ کوئی وہ رائتا یا ملک شیک یا کوئی ربڑی یا کوئی جو بھی سفید چیزیں جو میٹھی ہوتی ہیں ان سے ذرا پرہیز کیجیے، جس سے دودھ سے تعلق ہو۔ پھر سبزیاں وہ یہاں پہ لائٹ چلی گئی تو تھوڑا سا میں نے یو پی ایس پہ کنورٹ کیا، اے سی بھی بند ہو گیا۔ اچھا بات کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی آپ کو یعنی کہ سوچنے کا یا کوئی اس قسم کا پرابلم پیسے رکتے ہوئے آئیں گے۔ اور بات یا میں تھوڑا سا اچھا کنفیوژن کا شکار ہوں گے، آپ کا کوئی نہ کوئی پروفیشن میں ایبسنٹ مائنڈ رہیں گے، اور اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتے ہوئے، امپلسو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسٹو برن ہو جائیں گے، ٹرنکلائزر لیں گے، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی، تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ لیو آگے چلتے ہیں 8 اور 9 جون، یہاں پہ تیسرا گھر، تیسرے کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، وینس ہے، اور وینس بیچارہ پھر پسا ہوا ہے، پھر بیچارہ وہ کیا کریں، پھر ہم اس کو کیسے حل کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ابھی مسئلہ۔ آپ مائنس دیکھتے ہیں، ویسے تو آپ کو فائدہ بہت زیادہ یہاں پہ مشہور ہونا، اچھی کامیابیاں ملنا، اسٹیٹس میں اضافہ ہونا، اور پھر اپنے علم کے بل بوتے آپ نکلتے جائیں گے اور بہن بھائیوں کو اپنے کاروبار میں شامل کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ وینس نیگیٹو ہے، اس کا میڈیٹر نیگیٹو، تو یہ چانس ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی آپ کو اگر آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، تو اریٹیٹ ہوں گے، آپ کو کرٹیسائز کریں گے، اور اب میں بھی کسی جائیداد کے مسئلے میں کاروبار میں آپ پہ مقدمہ بازی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عدالت میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ گھریلو معاملوں میں آپ کے چھوٹے بہن بھائی گھر کے سربراہ کی بھی مشکل حالات میں مدد تو دور کی بات ہے، سہارا بننے سے بھی بھاگ سکتے ہیں، اور فیملی کے بکھر جانے اور الگ ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو آسپیکٹس بن سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے تو ہینڈل کرنا ہے، لیو تو ہینڈل کرتا ہے، تو یہ آپ کا کیونکہ یہاں پہ لیو میں تیسرا گھر ہے، تو تیسرا گھر یہاں پہ آپ کے انٹلیکچوئل کا ہے، تو انٹلیکچوئل ویوری ہوگی، تھوڑی سی تنگ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے ایجوکیشن کا، ایجوکیشن میں بھی تھوڑا سا کوئی خلل، کوئی پرچہ لیٹ، کوئی یہ اس قسم کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ سٹیمنا تھوڑا سا بھاگ دوڑ بڑی ہوگی، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، تو سٹیمنا آپ کا اس کو سانس چڑھا ہوگا، شارٹ ٹریولنگ آپ کو تنگ کریں گی، ہمسایوں کے ساتھ میچ پڑ جائے گا۔ یہ کرنسی کا کاروبار کرنے والے، کاغذ کا کاروبار کرنے والے، ان کو کوئی اپنے آپ کو بہت کیئرفل رکھنا، نقصان ہو سکتا ہے بزنس میں۔ یہاں پہ صافی حضرات جو ہے نا، ان کی بڑی پکڑ آنی، ان کی کھینچا تانی بڑی ہونی، ان پہ کافی ایلیگیشن اور پھر لفافہ صافی اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میڈیا کے لوگ بھی کافی ہوں گے، سنگنگ کنٹریکٹس، یہ لوگ بھی ان کے بھی، یا وہ اداکار حضرات، ان کو بھی پریشر میں رہیں گے۔ ٹرانسپورٹیشن کے بزنس والوں کو کافی پرابلم آئیں گی، کیونکہ وہ
لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ ڈیزل کی قیمت بڑی ہوگی اور وہ پھر آپ کے ساتھ منہ ماری کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہیں شو کرنا, نہیں تو آپ کا نقصان ہوگا. وربل ایکسپریشن مارکیٹنگ کے لوگ یہ بیچارے بڑی محنت کریں گے, اپنے گاہک کو گھیر بھی لیں گے, پر آخر پہ گاہک کہے گا اچھا جی مجھے اپنا کارڈ دے دیں, میں گھر جا کے بات کرتا ہوں. گھر جا تو آپ کی گھنٹہ کھپانے کے بعد بھی رزلٹس آپ کے حق میں نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں. اور پھر گھر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, گھر نہیں ملے گا آگے سے. اس قسم کے پراپرٹی ڈیلر آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. یا اگر گھر ملا بھی کوئی اچھی جگہ پہ نہیں ملے گا تو یہ ڈیلے کر لیجیے گا, کوشش کیجیے گا معاملات کو آگے لیجیے گا. لیو آگے چلتے ہیں. چوتھا گھر کیتو کے ساتھ مون بیٹھا ہے اور چوتھے کا لارڈ 9th میں ہے اور بڑا سٹرونگ بیٹھا ہے. مارس اپنے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ بیٹھا ہے, تو بڑی آپ کے اندر انرجی, طاقت, روبسٹ, اوور کرجیس. تو چوتھے کا لارڈ جب 9th حصے میں جاتا ہے تو آپ اپنی پراپرٹی کو کرنسی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیچنے کی کوشش کریں گے اور کہیں دوسرے ملک میں جانے کے لیے اپنا سارا کچھ بیچنے کا پلان بنائیں گے. غیر ملک میں پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ اپنی گھر کی کوئی چیز بیچ کے یا کوئی اس قسم کے آپ مذہبی سفروں کی دیرینہ خواہشات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش بھی رکھے گی. آپ یہ بھی بیچ دوں, میں یہ بھی بیچ دوں, یہ بھی بیچ دوں, تو یہ بھی آپ کرتے ہوئے نظر آئیں. تو اس دفعہ حج عمرہ کرنے کی کوشش آپ کی کامیاب ہو سکتی ہے. تو بچے بھی آپ کو پورا ساتھ دیں گے, سارا کچھ کریں گے. تو یہ چوتھا گھر ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. والدہ تھوڑی سی ڈھیلی ہو سکتی ہیں, یا والدہ کے ساتھ کوئی بحث ہو سکتی ہے, یا آپ والدہ کے ساتھ جھوٹ بول کے کوئی نہ کوئی غلط کام کریں گے جس سے والدہ آپ سے ناراض ہو سکتی. تو والدہ کو آپ نے تنگ نہیں کرنا. اچھا یہاں پہ آپ کی ذہانت بہت اوور کلیور ہوں گے, سازشی ذہن ہوگا, لڑنے کو پڑیں گے کسی کا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر, انڈر کارپٹ چلتے ہوئے اپنا بزنس کو بھی ایک جھوٹ بول کے اپنا دا لگا کے فلرش کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہیں. کرج بہت ہوگی آپ کی, بہت زیادہ ہیپینس. کیٹلز کا بزنس کرنے والا کیٹلز کے اپنے نے دیکھی گا کوئی بیمار ہو سکتا ہے. ایگریکلچر گرین کو بھی آپ پرانے ملا کے مکس کر کے 2 نمبری کر کے بھی بیچ دیں گے. چیسٹ کے پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں, زیادہ اپنی دوائیاں وغیرہ لیجیے گا. کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی, اور کوئی ایکوزیشن آف لینڈ نہیں, ایکوزیشن آف ہاؤس, گھر. تو یہاں کوئی گھر کی اینٹ لگاتے ہوئے یا گھر کا کوئی یہاں گھر شروع کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کیونکہ مون کیتو کے ساتھ ہے اور جب وہ بھی, اور پھر اسکارپیو میں, تو فیزز ہوں گے تھوڑے سے ڈپریشن کے, سینسٹیوٹی کے. تو آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اپنے آپ پہ زیادہ پریشر ڈال دیجیے گا. لیو یہ it's a temporary phase. This week is very important for you. تھوڑا سا فیزز سے گزرنا پڑے گا, اپس اینڈ ڈاؤنز آئے گا, بٹ کیونکہ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے, دین ون شوڈ بی کیئرفل. آنکھیں بند کر کے اپنا کام نہیں کرتا, کوئی بزنس نہیں یا کوئی سے, تو ہر چیز کو پھر سنجیدگی سے لیتے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے. کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے. ہم نے تو یہ ایک چارٹ ہوتا ہے, جرنل چارٹ جسے کہتے ہیں, یہ دیکھ لیں. اس کو دیکھ کے میں پڑھتا ہوں. یہ باقی میرے ریسرچ نوٹس ہیں جو جتنے کہ کیونکہ بڑھاپا ہے, شارٹ میموری ہو جاتی ہے, تو اس لیے پڑھنا پڑ جاتا ہے. اور باقی انڈیویجول ہاروسکوپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں پہلے ایک چیز بتا دوں, کل ایک میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ایسے ہوگا, ایسے ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ نہیں ہوتا, تو پھر آپ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ انڈیویجول ہاروسکوپ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہاروسکوپ بنانا یہ بڑا ایکسٹرا, یہ ایسے ہی جیسے آپ اپنے ہیلتھ کے ایکس رے کراتے ہیں یا جس کرتے ہیں, تو اپنا انڈیویجول اپنے بچوں کا یہ ضرور بنوائیں. یہ گائیڈ لائن ہوتی ہے, اور بنوائیں کسی ٹرو اسٹرالوجسٹ سے. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا, بٹ میری ایک عادت ہے, میں لکھ کے دیتا ہوں. میں 10-15 صفحے لکھ کے دیتا ہوں. کہ جیسے یہ موسم کا بھی میں نے ڈسکس کیا, اس کے ہاتھ کا انالیسس بھی کیا, اور پھر یہ 15 صفحے اس کو لکھ کے بھی دیے سارے. تو ایک ریکارڈ بھی رہ جاتا ہے, ایک آپ کو گائیڈ لائن بھی مل جاتی ہے, اور ایک آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے, اور نہ کیا.
تو ضرور سوچیے گا بچوں کے انڈیویجول ہاروسکوپ، اپنے انڈیویجول ہاروسکوپ پہ، تاکہ میں نہیں کہتا آپ مجھے کہیں، بٹ کسی جینون اسٹرالوجر کے پاس جائیے گا، اس کے پاس نہ جائیے گا جو مارکیٹ میں بیٹھے لوٹ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کیسے کیسے فٹیکیں دے رہے ہیں لوگوں کو، لاکھ لاکھ روپے ریٹ ہو گیا ان کا، اور ہم ایسے کر دیں گے اور پھر 6 مہینے بعد ٹیلی فون بلاک کر دیتے ہیں۔ اینی ہو، لیو اسٹے بلیس، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مشکل ٹائم نہیں ہے، یو کین پاس دس ویک وتھ کانفیڈینس، یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں۔ ہاں، دودھ کا صدقہ کیجیے گا، چینی کا صدقہ کیجیے گا، اور چھت پہ پرندوں کو پانی اور سبزدار ضرور رکھیے گا، یہ آپ کو مشکل ٹائم بھی آپ کا نکل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔